جوہر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں؟ جیسے یہ بات تو بالکل صحیح کہی زاہد صاحب نے کہ لیوریج جو ہوتا ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیلف لائف ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جو سیز فائر ہوا تھا، جو ایک معاملات تھے، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا معاملہ تھا رجیم چینج کا، اب یہ تو سمجھ آتا ہے کہ امریکہ ہو سکتا ہے پریشر ٹیکٹکس چاہتا ہو، معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دینا چاہتا ہے ایران کو، کسی معاہدے کی طرف آ جائے، لیکن سویلینز پر حملہ، سویلینز تنصیبات پر حملہ، عوام ہی بدزن ہو جائیں گے تو رجیم چینج کا خواب جو ان کا ہے وہ تو ادھورا ہی رہ جائے گا، وہ پھر ہو بھی نہیں سکے گا۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی رجیم چینج کی اسٹریٹجی تو اس وقت نہیں ہے، جنرل صاحب نے بہت اچھا احاطہ کیا کہ بٹ وہی مسئلہ اس میں کیا ہے، مسئلہ یہ کہ یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے ایران کے پارٹ پہ، اس کو اگر آپ اس کو اسٹریٹجکلی ڈیل نہیں کریں گے تو پھر یہ کوشش ہے کہ جی ونس فار آل سیٹل ہو جائے، تو ونس فار آل تو کبھی سیٹل نہیں ہوگا اس طرح تو یہ بلکہ ایک الٹا ہی سیلف فلفلنگ پروفیسی ہو جائے گی، جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو بار بار اٹیک ہوگا، تو بار بار اٹیک تو اس طرح ہوتا رہے گا اگر وہ یہی کرتے رہیں گے تو کیونکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن میں اچھا، اور اس کے بعد جو ان سے نا آپ جو ریجنل ایک جو ہے نا اسپرٹ ہے اس کی وائلیشن میں آپ ایک پورے آپ جو واٹر وے جو ہے اور یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے آبنائے ہرمز، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر وہ کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ریاکشن آئے گا، اور امریکہ کا جو ریاکشن ہے اس کی جو وجہ ہیں وہ ملٹی پرونگڈ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ڈیٹرنس ہے، ایران کے لیے کریٹ کر رہے ہیں کہ اگر آئندہ آپ نے شپنگ کو اٹیک کیا تو پھر یہ ہوگا۔ دوسرا وہ ایک میسج بھی دے رہے ہیں سب، وہ سر یہ میسج کس کو ہے؟ یہ میسج ان کے الائز کو بھی ہے اس سارے ریجن میں کہ دیکھیں ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم یہ کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہے، اور اگر ایران یہاں پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تیسری چیز یہ کہ وہ ایران کی کیپیسٹی بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں، کنسسٹنٹلی انہوں نے جو بومبنگ کی ہے، جس طرح سے پہلے تو انہوں نے وہ ان کے کوسٹ لائن پہ سارے وہ جو میزل سائٹس تھیں یا ڈرون سائٹس تھیں ان کو کیا، اب وہ ادھر انفراسٹرکچر کو بھی بومب کر رہے ہیں، اور وہ لیکن دیکھیں وہ سارا صدرن ایران میں کر رہے ہیں، کوئی ایران کے بیچ وغیرہ میں جا کے نہیں کر رہے، کیونکہ صدرن ایران کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایران کی اسی جو حملے کرتے ہیں آبنائے ہرمز پہ اسی کے لیے وہ ضروری ہے۔ پھر چوتھے ظاہر ہے کہ ایک کورسو ڈپلومیسی بھی ہے بالکل، کہ ان کی کوشش ہے کہ کاسٹ ایران کے لیے اتنا بڑھا دیں کہ جی وہ مذاکرات کی طرف آئے۔ پانچویں جو ہے یہ دونوں جو اس وقت آپس میں کر رہے ہیں وہ اس چیز کی کوشش ہے کہ ری ڈٹرمن کریں اپنی بارگیننگ پوزیشنز کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈ پہ ہی غلط ہے، کیونکہ بارگیننگ پوزیشن ایک اچھی ڈٹرمن ہو گئی تھیں، ایک فریم ورک بن گیا تھا، وہ ایم او یو جو ہے اس کا روڈ میپ دونوں کے لیے اچھا تھا، اور میں ایران کے لیے تو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی فیوریبل ٹرمز تھیں۔ دیکھیں جو وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے اب تو ادھر ہارڈ لائنرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا پریویل کر رہے ہیں اس وقت، تو وہ کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ رائٹ وکٹری مل جائے، جو کہ کسی کو نہیں ملے گی سارے کانفلکٹ میں، لیکن ان کو ان کی جو کور ڈیمانڈز تھیں کہ جی ان کی سیز فائر کی خلاف ورزی تو امریکہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے نا شروع کہاں سے ہوا نا، شروع اس طرح ہوا کہ ایران نے پہلے ایک شپ پہ اٹیک کیا جو ادھر سے گزر رہی تھی، پھر 2-3 پہ کیا، اس میں قطر کی بھی تھیں، دوسرے ادھر گلف ملکوں کی تھی، پھر اور شپس تھیں۔ اب وہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو انہوں نے صاف یہ کہ مطلب اس کا کیا تھا، میسج یہ تھا انڈر لائن کہ دیکھیں بس آپ ہماری مرضی سے گزر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں، جو ہے نا، اور یہ ایم او یو میں جو بھی ان کو ملا ہے اس کے باوجود، تو ظاہر ہے کہ اس پہ پھر ریاکشن، پہلے بھی ریاکشن وہ انہوں نے کیا، پھر دوبارہ کیا، پھر دوبارہ کیا۔ اب ایک چیز جو ممکن ہی نہیں ہے، آبنائے ہرمز کو وہ انڈیفینیٹلی کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو کوشش کریں گے کنٹرول کرنے کی تو اس میں پھر یہ ریاکشن تو آئے گا، امریکنز کا آئے گا، اگر یہ مزید کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل بھی تھوڑا سا وہ زیادہ ریاکشن پھیل جائے، کیونکہ یہ چیز تو دیکھیں کوئی کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی نا، یورپینس کو بھی نہیں ہوگی، گلف کنٹریز کو بھی نہیں ہوگی، تو پھر اس کی کوہیرنس جو امریکہ اس کا ایکشن ہے اس کی کوہیرنس بڑھتی جائے گی، اس کی سپورٹ بھی بڑھ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بہترین سوچ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ امن کی طرف جائے، اور امریکہ کو بھی بالکل امریکہ کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ کوئرسو ڈپلومیسی بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ اس کی تعریف کریں یا اپریشیٹ کریں، ہونا تو یہی چاہیے کہ اسٹیٹسمین شپ دونوں سائڈ سے ہو، خصوصاً اس وقت جب کہ اسرائیل جیسا سپوائلر موجود ہے۔ اب دیکھیں وینس کا آپ نے حوالہ دیا، وینس اب امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل سپوائلر کا رول، اور یہ میں نے تو اس پہ کئی دن پہلے بھی کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے صرف سپوائلر اس طرح نہیں کرے گا کہ لیبنن پہ وہ کوئی فلیئر اپ کر دے گا سچویشن ہے کہیں اور، امریکہ کے اندر ان کی جو لابی ہے، کانگریس کے اندر بھی ہے،
پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا فائنینشیل جو ان کی مسل ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں. ان کے تو اکیڈیمیا میں، انٹیلیجنشیا میں، میڈیا میں، ہر جگہ ان کی پریزنس ہے. تو وہ ابھی تو دیکھیں وینس کی اسٹیٹمنٹ میں وہ بات کھل کے آ گئی. تو اب جب ساری اس طرح، اور پھر انہیں کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ جنگ رہیں. اور جب دیکھیں جب ایران رسپونڈ کرتا ہے امریکن ایکشنز کے اگینسٹ تو کس کو ہٹ کرتا ہے؟ وہ جب امریکن بیسز کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ تو گلف کی کنٹریز کو ہٹ کر رہے ہیں نا، بے شک وہ قطر ہو یا بے شک وہ کویت ہو یا بحرین ہو یا یو اے ای ہو. تو مطلب اگر مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے کو ہٹ کریں گے تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں تو اسرائیل کو ہی فائدہ ہے. اصل پروگرام یہی ہے.